خوف، بھوک. آپ دیکھیے غزہ کے مسلمان بھوک کا امتحان دے رہے نہیں دے رہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال ضائع ہو رہا ہے. وَالْأَنفُسِ، جانیں جا رہی ہیں. وَالثَّمَرَاتِ، اولاد جا رہی ہے. اس کے بعد کیا؟ یہ تمام سنگین امتحانات کے بعد عزیزو یاد رکھیں، امتحانات تو ہو رہے ہیں، انعام کس بات پہ مل جائے گا؟ معمولی سی بات پر. اتنے امتحانات دینے کے بعد مزید کچھ کرنا نہیں ہے. سخت ترین حالات ہوئے، بشارت کس بات پہ دی جا رہی ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ، ان صابروں کو بشارت دے دیجئے. کن لوگوں کو؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جن پر جب مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں، ہم تو اللہ کے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. صرف اللہ کو یاد رکھنا سخت ترین مشکلوں میں، صرف یاد رکھنا اللہ کو، صرف اللہ کو یاد رکھنا سخت ترین مشکلوں میں. یعنی ذکر خدا، نام خدا، کلمہ توحید سے بیزار نہ ہو جانا. کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر رہے، صرف نام خدا زبان پر رہے. اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ پروردگار کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے تعریف نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. وہی وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یعنی مشکلات میں صرف اللہ کو یاد رکھنا نجات اور کامیابی کی اور افتخار کی سند کے لیے کافی ہے. توجہ ہے؟ یہ امتحان محبت ہے، یہ امتحان محبت ہے. دو چاہنے والے آخری دم تک کچھ نہ کر پائیں، مل نہ پائیں، ایک دوسرے سے قریب نہ ہو پائیں، مگر سچی محبت کے اظہار کے لیے محبوب کا نام زبان پر قائم رکھیں، محبوب کا نام زبان پہ جاری رہے، محبوب کا نام فراموش نہ ہو، اور جہاں لینا ہے وہاں لیں. کوئی کہے برات کرو اپنے محبوب سے، نہ لو یہ نام، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. نام تو ہم لیں گے، ہم جیسے چاہتے ہیں ہم اعلان کریں گے، ہم اسی کو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے امتحان عشق، امتحان محبت. یہاں پر یہ تشبیہ میں نے دی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے اوپر خوف طاری ہو، جب تمہاری جانیں جائیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھو، روزہ رکھو، سجدے میں جھک جاؤ، سجدے میں زمین پہ گر جاؤ، رکوع میں جھک جاؤ، دوڑ کے جاؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو. کچھ نہیں. خوف ہے، بھوک ہے، جان جا رہی ہے، اولاد جا رہی ہے، بس تم خدا کو یاد تو رکھو. خدا کو یاد کرو. یہ جملہ چھوٹا سا انا قالو کہتے ہیں، یہ صرف کہنا ہے. قالو انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کو یاد رکھنا، خدا سے اپنی نسبت کو قائم رکھنا، خدا سے اپنی نسبت کو، خدا سے اپنے رشتے کو قائم رکھنا اور اس کا اعلان کرنا، یہ حاصل زندگی ہے. اس پر اتنی بڑی سند دی گئی. اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہی وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے ستائشیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور سند ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں. واضح ہو گئی بات؟ اتنی سختیوں کے بعد صرف ایک نام خدا کو یاد رکھنا، کلمہ توحید کو یاد رکھنا، اور اس جملے میں تو بہت کچھ ہے. اب اس سے ذرا آگے بڑھ جائیں.